مجدد مئت ماضیہ، مؤید ملت طاہرہ، امام عاشقہ، امام اہل سنت، سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجت، سنیت کی جان، قوم کے پٹھان، سرکار اعلیٰ حضرت جن کا عرس مبارک آنے والا ہے، تو کیا شان ہے ان کی کہ آج پوری دنیا میں ان کو عاشق مصطفیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ اعلیٰ حضرت ہیں کہ جن کی شان، عظمت، مرتبہ، رفعت، بلندی مجھ جیسا کم علم کیا بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے علماء جس کا ذکر کرنے سے قاصر ہیں، یہ وہ اعلیٰ حضرت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت کی بارگاہ میں آپ کی مقبولیت کی شان کہ جب آپ مدینہ طیبہ گئے تو حضور کے گنبد سے چمٹ گئے، چمٹنے کے بعد میں حضور سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں آپ کا دیدار سامنے سے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا کہا، روتے رہے، چمٹ کے روتے رہے، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ 3 دن ہو گئے روتے روتے۔ جب اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تیری بات کوئی کیوں پوچھے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تیری بات کوئی کیوں پوچھے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا کہا ہے تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام اپنی تربت انور سے نکل کر کھڑے ہو گئے اور مصطفیٰ علیہ السلام نے اعلیٰ حضرت کو اپنا سامنے سے دیدار کرایا۔ یہ ہیں اعلیٰ حضرت۔ تو جیسے ہی اعلیٰ حضرت نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا تو آپ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، کیا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اتنی مقبولیت مصطفیٰ کے روزے سے ان کو ملی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ تم احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہو؟ تو ہم کہتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت کا جو ٹائٹل دنیا کے کسی مفتی نے نہیں دیا ہے، بلکہ یہ ٹائٹل تو مدینے کے مصطفیٰ نے دیا ہے۔ جس کو مصطفیٰ عزتیں عطا کرے، جس کو خدا عزت عطا کرے، بھلا اس کو کون نیچا کر سکتا ہے؟ ایک صاحب ہم سے کہنے لگے کہ میاں تم اعلیٰ حضرت بہت کرتے ہو، تم تو کسی اور کا نام نہیں لیتے۔ تو میں نے کہا نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے جو اعلیٰ حضرت والا ہوگا وہی تو مدار پاک والا ہوگا، جو اعلیٰ حضرت والا ہوگا وہی تو خواجہ غریب نواز والا ہوگا، جو اعلیٰ حضرت والا ہوگا وہی تو مخدوم سمنانی والا ہوگا، جو اعلیٰ حضرت والا ہوگا وہی تو حاجی وارث علی دیوہ شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہوگا۔ اگر اللہ والوں کی تم چاہتے ہو کہ اللہ والوں سے چمٹ جاؤ تو پکے رضوی بن جاؤ، اعلیٰ حضرت کو سمجھو، ان کی تعلیم پر عمل کرو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا شان ہے اس عظیم بزرگ کی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو پان کا بہت شوق تھا۔ آج بھی لوگ پان کھاتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کے پان کھانے کا انداز دیکھیں اور اپنے پان کھانے کا انداز دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت جب پان کھاتے تھے اس میں تمباکو نہیں ہوتا تھا۔ آج لوگ پان کھاتے ہیں، ان کا صورت دیکھو، ان کا چہرہ دیکھو، لگتا ہے کہ جیسے لال کلر اپنے ہونٹوں پر چہرے پر پوت کر کے آ گئے۔ لیکن باہر امام احمد رضا، باہر مصطفیٰ کے سچے عاشق، جب تو پان کھاتا تھا تیرا چہرہ ایسا نہیں لگتا تھا کہ تو پان کھا کر کے آ رہا ہے، بلکہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے نماز تہجد پڑھ کے احمد رضا آ رہا ہے، ایسا چہرہ لگتا تھا میرے اعلیٰ حضرت کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی اعلیٰ حضرت ہیں۔ اللہ اکبر۔ پان کا بہت زیادہ شوق تھا امام احمد رضا کو، پان کھایا کرتے تھے اعلیٰ حضرت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پان بہت شوق سے کھایا کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، اعلیٰ حضرت کے کھانے میں روز پان آیا کرتا تھا۔ ایک 10-12 سال کا بچہ تھا جو روزانہ آپ کا کھانا پہنچایا کرتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، اعلیٰ حضرت کا پان نہیں آیا۔
اب جو آپ میں سے پان کھاتے ہیں، پان کے شوقین ہیں، وہ جان سکتے ہیں کہ اگر کوئی اس کو نہیں کھائے، آپ کو جو ہے شوق ہے، اگر آپ کو نہیں ملے تو آپ کو کتنی بے چینی ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کو جب بے چینی ہوئی، اللہ اکبر کبیرہ، تو تراویحوں کے بعد میں وہ بچہ آیا، اعلیٰ حضرت نے اس کے ایک تماچا مار دیا۔ اعلیٰ حضرت نے جب اللہ اکبر جب تماچا مارا، وہ بچہ تو غائب ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت نے آپ اپنے شاگرد ملک العلماء حضرت ظفر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بلایا۔ بلانے کے بعد میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ظفر الدین، جاؤ جو بچہ میرا کھانا لے کر کے آتا ہے اس کو بلا کر کے لاؤ۔ بڑے بڑے علماء کو لگایا اعلیٰ حضرت نے۔ آج تو میاں ذرا سے 2 ٹکے کے پیر بن گئے تو اعلیٰ حضرت کو گالی بک رہے ہیں۔ آج تو 2-4 لاکھ روپے اکٹھے ہو گئے تو اعلیٰ حضرت کو گالی بک رہے ہیں۔ آج تو کچھ میاں پیر تو دور کی بات ہے، وہ جاہل اجٹ، اسے یہ پتہ نہیں کہ پیر جو ہے، پیر میں زبر ہے، زیر ہے، وہ اعلیٰ حضرت کو انگلی اٹھانے چلا ہے۔ بھائی انہوں نے 1000 سے زائد کتابیں لکھی ہیں، وہ مصطفیٰ کا پیارا عاشق، وہ مصطفیٰ کا سچا عاشق، تم اس پہ انگلی اٹھاتے ہو۔ آج ساری دنیا کی جو یونیورسٹیاں ہیں، آج ساری دنیا میں جو بھاشائیں، لینگویج ہیں، وہ جو پڑھائی جاتی ہیں وہ صرف 36 علوم پر ہے۔ آج پوری دنیا کو جو مہارت ہے 36 علوم پر ہے، لیکن قربان جاؤ مصطفیٰ کے اس عاشق پر کہ لکھا ہے کتابوں میں اعلیٰ حضرت کو 55 علوم پر مہارت حاصل تھی۔ یہ ہیں احمد رضا۔ اور میاں ابھی تو جب لوگ کتابوں کو مطالعہ کر رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے اور زیادہ ہیں۔ تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں ان پر انگلی اٹھانا بند کرو، ان کی تعلیم پر عام کرو، ان کی تعلیم کو پوری دنیا کے اندر پھیلاؤ۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بے چین ہو گئے بچے کو تھپڑ مار کر کے، تماچا مار کر کے۔ آج بڑے بڑوں کو گالی بک دیتے ہیں لوگ، لیکن افسوس نہیں ہوتا۔ آج بدتمیزی بول دیتے ہیں، افسوس نہیں ہوتا۔ لیکن واہ مصطفیٰ کے عاشق، تیری شان پہ قربان جاؤں، واہ مصطفیٰ کے سچے عاشق، تیری عظمتوں کو سلام۔ حضرت ظفر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کو لگایا کہ جاؤ اس بچے کو لے کر کے آؤ، اور بڑے بڑے علماء کو اعلیٰ حضرت نے لگایا کہ جاؤ اس بچے کو لے کر کے آؤ۔ بڑے بڑے علماء کو جب لگایا، میاں چھوٹا سا بچہ تماچا مارا تھا، گھر کی بات تھی، بچہ آتا تھا، مار بھی تھا، کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن اعلیٰ حضرت اللہ اکبر کیسا تقوی اور پرہیزگار ہیں، پرہیزگاری ہے اعلیٰ حضرت کے اندر۔ آپ نے جو ہے وہ بچے کو پورا دن تلاش کروایا لیکن بچہ نہیں ملا۔ وہ بچہ پھر سے آپ کا کھانا لے کر کے آتا ہے۔ ملک العلماء اور تمام علماء اعلیٰ حضرت کو تمام لوگ بڑے مولوی صاحب کے نام سے یاد کرتے تھے۔ کہا، بچے نے کہا، بڑے مولوی صاحب میں آپ کا کھانا لے کر کے آیا ہوں۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اعلیٰ حضرت کو، بچے کا پکڑنے کے بعد ارشاد فرمایا، بیٹے میں نے کل تجھے اس جلال میں آ کر کے تماچا مار دیا تھا، میری غلطی کو معاف کر دے۔ اب بچہ تو بچہ، بچے کو کیا معلوم، بچہ کہتا ہے بڑے مولوی صاحب نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں، بلکہ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑنے کے بعد اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹے مجھے معاف کر دے، ہاتھ جوڑ لیں۔ وہ احمد رضا ہاتھ جوڑ رہا ہے جس کے آگے ساری دنیا گھٹنے ٹیکتی نظر آتی ہے، وہ اعلیٰ حضرت ہاتھ جوڑ لیں کہ اللہ اکبر کبیرہ۔ ساری دنیا کے مفتیوں نے فتویٰ دے دیا کہ نسب بندی جائز ہے، ساری دنیا کے مولویوں نے کہہ دیا نسب بندی جائز ہے، لیکن اگر کسی نے فتویٰ دیا ہے اس کے خلاف، اسی کا یہ باپ ہے اعلیٰ حضرت، انہی کا تو بیٹا ہے مفتی اعظم ہند، جنہوں نے کہا تھا نہیں نسب بندی حرام ہے، نسب بندی حرام ہے، نسب بندی حرام ہے۔ تو میاں اندرا گاندھی نے بھیجا کہ جاؤ مفتی اعظم ہند کو گرفتار کر کے لاؤ۔ جو سپاہی یا جو دروگا یا جو ادھیکاری آپ کو گرفتار کرنے گیا تھا وہ خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تو نے گرفتار کیوں نہیں کیا؟ تو وہ کہتا ہے مفتی اعظم ہند کا چہرہ ایسا ہے کہ میرا دل ہی نہیں کرتا کہ ایسے بزرگ چہرے والے بزرگ کو میں گرفتار کر کے لاؤں۔ اللہ اکبر۔
تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا، پکڑنے کے بعد ارشاد فرمایا بچے مجھے معاف کر دے۔ وہ ہاتھ چھڑانے لگا، اعلیٰ حضرت نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سر پہ مارنے لگے۔ اعلیٰ حضرت تو سر پہ ہاتھ کو مارنے لگے امام احمد رضا، تو بچہ کانپ گیا، ڈرنے لگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، چھوٹا سا بچہ تھا، آپ چاہتے تو کوئی بات نہیں، گھر کا بچہ تھا، آپ چاہتے تو چھوڑ دیتے، لیکن اعلیٰ حضرت اللہ اکبر کبیرہ کیسی تعلیم دے کر کے گئے ہیں ہمیں۔ اعلیٰ حضرت نے شریعت سے ہٹنے کی تعلیم نہیں دی، شریعت پر پابندی سے عمل کرنے کی تعلیم دی ہے۔ ان کی تعلیم عمل تو کرو، ان کو اپناؤ تو صحیح۔ ساری دنیا کے لوگ آج تمہارے قدموں میں نہ آ جائیں تو آ کر کے کہنا، آج لوگ اعلیٰ حضرت کی تعلیم کو نہیں اپناتے۔ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی درگاہ پر جایا کرو، جب کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جایا کرو، اللہ والوں کی بارگاہ میں جانے کے بعد آپ درگاہ پہ جب جائیں تو وہاں پر جا کر کے بوسہ نہ دیں، بلکہ 4 ہاتھ دور کھڑے ہو جائیں، ہونے کے بعد میں وہیں پر دعا فاتح پڑھ کے ایسے ہی واپس آ جائیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہیں ایسا نہ ہو آپ درگاہ کو چوم رہے ہیں، آپ کو چومتے ہوئے دیکھ کر کے کوئی یہ نہ سمجھے کہ سجدہ کر رہا ہے۔ آج لوگ کہنے کہ بریلوی قبر پجوا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ان جاہلوں کو بتاؤ اعلیٰ حضرت نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے، اسے کہتے ہیں بریلوی۔ یہ ہے امام احمد رضا، ان کی تعلیم کو آپ عام کریں، ان کو جو ہے پڑھنے کی کوشش کریں۔ 1000 سے آج وہ اعلیٰ حضرت کو گالی بک رہے ہیں کہ جن کو اعلیٰ حضرت کی اگر کتابوں کے نام یاد ہو جائیں تو وہ عالم ہو جائیں گے۔ کتابوں کے نام، کتاب ایسے نہیں، چھوٹی چھوٹی رسالے لکھ دیے، فتاوی رضویہ کو دیکھو، اللہ اکبر، نہ جانے کتنی کتب ہیں اعلیٰ حضرت کی، جو پڑھتا ہے وہ پڑھتا ہی رہ جاتا ہے، پھر یہی کہتا ہے کہ جب غوث اعظم کے اس غلام کا یہ حال ہے تو خود غوث اعظم کی کرامتوں کا حال کیا ہوگا، خود غوث اعظم کا حال کیا ہوگا۔ ارے بے شمار کرامتوں میں سے غوث اعظم کی ایک کرامت کا نام احمد رضا ہے۔ یہ ہیں احمد رضا، ان کی تعلیم بھی بڑی اچھی ہے، لوگ ان کی تعلیم کو اپنائیں تو یہ ہیں اعلیٰ حضرت۔